وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ سامعین کرام، نماز کے اندر تشہد تحیات جڑی پڑھی جاتی ہے وہ بارے جو بیان شروع سی، کچھ وہ وضاحت تحیات بھی کی، درمیان بیماری پر وہ سلسلہ رک گیا۔ تو اس سلسلے ایک گل تو جمعے تو پہلے ایک ساتھی نے کئی بعض لوگ مسئلہ سناؤ بھی تحیات جی معراج کی رات کا نا ایک مکالمہ جڑا ہویا اللہ کے درمیان رسول اللہ دے فرشتیاں دے، وہ یہ مجموعہ کہانی سنا دے۔ جدوں نبی علیہ السلام گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے کی تحفہ لے کے آیا، جدوں بھی کوئی دوست کسی دوست کو ملتا کوئی سوغات لے آؤں تو آپ نے پھر اسے پڑھیا تحیات للہ والصلوات والتحیات۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جواب پھر رکھا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ السلام نے پھر سارے نال لا لیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو فرشتیاں نے سنیا تو انہوں نے پھر آخیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک کہانی ہے جڑی علماء بیان کرتے رہتے ہیں، کتابیں بھی لکھی ہے، مگر یہ بالکل بے سند اور بے حقیقت قصہ، کوئی یہ گل نہیں ہوئی۔ ساڈے بھی کئی لوگ دیوبندی رہ حدیث جان چھڑاؤنی السلام علیکہ آیا ایھا النبی، آیا نبی تجھ پر سلام، یہ تو حاضر دے سیگے آندے نہیں اسی صرف دہرانے ہی ہیں اور اسی نہیں کہیں سلام ہے اللہ نے کیا سی، وہ کہانی جڑی وہ بیان کر دیں بالکل غلط گل ہے۔ یہ حکایت نہیں ویسی کوئی بات سنا رہے ہیں اللہ نے انشاء آپ کہنے ہیں کہ اللہ دے رسول تیرے سلام، اس سے یہو جہاں گلوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رحمت فرمائے مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جی کہ انہوں نے ترمذی شریف کی شرح لکھی معارف السنن، کسی بندے بھی کوئی نیک کام کیتا تو دی قدر کرنی چاہیے۔ وہ انہوں نے لکھا کہ روض الانف سہیلی نے بالکل بے کسی سند دے اس واقعہ نے لکھ دیتا کہ گاہ چل پیا، حقیقت کچھ یہ نہ کسی سر دا کوئی نہ کہ پیر، ایک کہانی نہیں۔ اتحیات آپ نے سکھایا تو سانوں سکھایا تو اسی کہنے یہ کوئی اتنے مکالمہ مکولمہ نہیں ہے۔ اس تو بیان کیتا بھی جمعے تو پہلے ایک دوست آ کہ کئی مسجداں نا سناؤ دے یا پھر کتابوں سے پڑھ کے ادا نہیں کوئی بھی گل ہے، خود آپ نے دسیا سانوں کہ تسی آپ جب بیٹھو تو سلام پڑھو اتحیات للہ دی گل۔ تو تھوڑا جہاں اتحیات نو پھیلائی دی شاید میری عمر ہی مک جائے، مکے کوئی نہ۔ اتحیات کوئی چھوٹی جی گل نہیں جڑا اتحیات للہ، یہ بیان جڑا اتنا لمبا دفتر نہیں سما سکتا کہ اسی اللہ نے کی آنے، مگر بس صلوات آ جانے۔ صلات جی اسی نماز آنے درود شریف انہوں نے میں اس دن بھی عرض کیتا سی کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے بھی لوگوں نے بڑی صلات دی تشریح کی۔ نماز سے ہے نا ایرانی لفظ مجوسیوں کی عبادت سے انہوں نے ویسے بھی کہتا بھی یہ نماز ہے، عربی زبان صلاح ہی ہے، تبھی موزن آندہ حی علی الصلاح، صلاح دی طرف آ جاؤ۔ تو صلاح دے بارے بھی کی شے اثر معنی کی ہے گاں تو جو مرضی نماز ہو گیا درود ہو گیا، یہ لفظ جڑا عربی زبان جڑا مڈ کی ہے۔ تو پھر لکھ دے بدائع الفاظ ابن قیم اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی رحمت کرے کہ بہت کچھ لوگوں نے لکھیا، مگر آدھے یار روض الانف جڑا سہیلی نے بھی تشریح کی تھی، اشتقاق بیان کیتا نا بھی روٹ کی ہے، جڑ کیڑی ہے جتوں چلیا، وہ انہوں نے آخیا جدھر مرضی عربی چینوں سواد لام وانوں کمایا گیا نا، یہ معنی انعطاف اور انعاد کا پایا گیا کہ اس طرف نو مڑنا اور ادھر چکنا۔ اصل معنی جڑا ہے کسی طرف جھکاؤ اور اس طرف کو مڑ جانا، اے دو معنی انعطاف اور انعاد۔ اگے وہ سمجھو علامہ سہیلی کہ ایک انعطاف اور جڑا نا انحناء چکنا دے مائل ہونا یہ محسوس ہے، اکھاں نہ دسدا میں کعبے نو منہ کر لیا تو چک گیا نظر آتا ہے۔ ایک انحناء اور انعطاف ہے کہ وہ معقول ہے، اکھاں نہ نہیں دسدا، مجھ پتہ ہوتا کہ فلاں آدمی کا رجحان اس طرف ہے، وہ اکھاں نہ دسنے والی شے نہیں، وہ خیالات اور نظریات تو پتہ ہوتا۔ تو ساڈا بندیاں دا جڑا جھکاؤ تواڈے سامنے کہ نماز میں میں اس طرح آخیا بس کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف مڑتے ہیں، سارے پاسوں تو منہ موڑ کے ادھر رخ کر رہی ہیں جنہوں اللہ نے کیا ادھر میرا گھر ہے، حکیم وجوہکم عند کل مسجد، جدوں یہ عبادت دا وقت آئے تسی یہ رخ اپنے سدھے کر لو اور
شرک تو بالکل توبہ کرو. تو کعبہ نو توجہ کرنا صلاح دا مانا ہی مڑنا سی. اور پھر انحناء جڑا چک جانے پھر سجدے جی پی جانے. سادہ چکنا جڑا بالکل نظر آؤں مگر اللہ تعالیٰ دا چکاؤ جڑا صلاح بھی کردا. والذی یصلی علیکم وملائکہ فرمایا میں خود صلاۃ کرنا مگر وہ صلاۃ اللہ تعالیٰ دی اتنا نہیں ساری طرح سانوں سجدے کردا. وہ یہ بھی پیار اور محبت نہ ساری طرف چکاؤ. پھر سارے مڑ آؤں سارے گناہ معاف کرن دا جڑا ناراض ہو کے منہ پھیر لیا سی نا جب محنت سماج کی وہ مڑ پیا. پھر سارے نے توجہ کر لی. دو لفظ کیڑی کرتا بیان ایک توجہ اور ایک عنایت. فلاں آدمی تے بڑی عنایت ہے ربی. زیر بھی پڑھ لیے ٹھیک ہے, عنایت زبر بھی پڑھی عنایت دونوں ٹھیک. تو توجہ کی ہے ادھر ترن کرنا, اکبر ادھر رخ کرنا. سارے تو رب ساریاں ناراضگیاں تو منہ پھیرتا جدو اسی برے کام کر دیں, ورنہ اللہ تعالیٰ تو زیادہ مہربان اور رحیم کوئی نہیں. اسی آپ تو دور ہو جانے. خواجہ حافظ شیرازی نے بڑی پیاری گل کہی, بیان جڑا وہ ساری زبان نے کی کرنا ہے, اسی کوتاہ ہیں بے بس ہیں, خدا کا دین جڑا بہت بلند و بالا. تو وہ سے خواجہ حافظ فرماتے میان عاشق و معشوق ہے چھائے لے. رب جڑا محبت کرنے والا جڑے اسی وہ محبت ساڈے اور رب کے درمیان رکاوٹ کوئی نہیں, کوئی پردہ نہیں. اس تو نیڑے کہڑا میرا بولنا, میرا ہاتھ لاؤنا, میرا زندہ رہنا, میرا چلنا پھر سب کچھ اپنے حکم نہ ہو رہا, وہ کتے دور ہے. مگر بندہ آپ اپنے آپ جدو غفلت پا لینا انہوں بھلا دینا تو پھر نسیان پر جی جیب جی میرے شاید کئی بار میں لبدا رہی تسبیح کتنے حالانکہ کول ہوں. اسی نسیان کا شکار ہو گیا, بھول گیا بھی اللہ خری کتنے, اللہ جو تیرے بچ کام کر رہا, تیری زندگی تیرا بولنا چلنا سارا وہ کرنٹ ہے جہد تو کی ہے. خواجہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے میان عاشق و معشوق ہے چھائے الناس. کوئی خدا دیر سارے درمیان سے رکاوٹ نہیں. میان عاشق و معشوق ہے چھائے الناس. تو خود حجاب خودی حافظ میاں برخیر. تو آپ ہی اپنے آپ ہی پردہ بنیا ہوا وچوں نکل جا. یہ میں چھڈ کے نا من جا وہ چک جا, رب تینوں آپ وچ کام کر دینا نظر آ جی. اس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سادہ چکاؤ, کعبے نو منہ کرنا, پھر رکوع سجدے کرنا, تے رب دا چکاؤ جڑا ہے جو جڑا ناراض ہو گیا سی نا سانوں دفعہ دفعہ ہو جاؤ. جدوں اسی توبہ کی محنت کی وہ ولوں آئے وہ پیار نہ پھر مڑ آیا. اس تو توبہ دا لفظ دعا نہیں بولیا جاتا. قرآن بندے دا بھی آندا ہے کہ بندہ توبہ کر لا, اتنے جدوں وہ الہ لکھا آندا الہ کہ بندہ رب کی طرف مڑا. توبہ دا معنی مڑنا بعد آ جانا. یہ مڑ پیندا پھر پل کے نکل گیا سی نا چیتا آیا بھی رستہ تو ہور سی میں کدھر نکلیا واپس آ گیا. واپس آؤں لوٹ آؤں بعد آؤں توبہ ربی چلتے جدو الہ آدھے اس طرف مڑا اللہ کی طرف مڑا تاب آئے اللہ اللہ کی طرف مڑا. اللہ پھر یہ والوں مڑ پیا میں جڑا آخیا دفعہ جا تیرے جائے بندے نہیں چاہیے. جب توبہ کی پھر تابہ علیہ وہ عین نال ہونا پھر الہ بندہ ہے رب کی طرف مڑا, رب رحم کی طرف اس کی طرف آ گیا لوٹا. یہو جہا خدا آندا والصلوات جڑا سلام میں کرنا نا میریاں شانہ دا کوئی اندازہ نہیں مگر شانہ کہہ کنیاں بھی ہوئے جو تو کسی کو فائدہ نہ پہنچے تو سانوں وہی شانہ نہ کی. اللہ تعالیٰ بھی اگر ساریاں صفتوں دا مالک ہوندا مگر خلق تے رحم نہ کردا انہاں نوازدا نہ دیندا کچھ نہ بندے انہوں کیوں پوچھتے پہ. اس تو دو شیاں ذرا زبان اگر مشکل بھی ہے جن نوٹ کرنا آج تمام اور فوق تمام اے فلسفے دی دو اس طرح کہ پہلا ایک شے آپ پوری ہوئے وہ ذرا بھی خامی ہوئے نا تو تام نہیں ناقص ہے. اللہ تعالیٰ بالکل ہر لحاظ نہ مکمل ہے. ارے صفت کا ہی نام ہے ذل جلال ہے جڑا میں پڑھیا نا سورہ ختم ہوئی رحمان دو باری یہ چاہیا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور آخر تے ختم کیتا تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام. تیرے رب دا نام جڑا بہت برکتاں والا اور ذو الجلال والاکرام ہے. جلال دا مالک ہے اور اکرام دا مالک ہے. جلال تمام ہے کسے لحاظ نہ خامی نکالنا. کوئی شاید جانتا کچھ نہیں جانتا, کچھ کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا, کچھ زندہ رہو گا پھر مر جاؤ گا. کسی خامی آ گئی اور اللہ نہیں ہو سکتا. وہ جلال نہیں اور نقص ہے. اس تو پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ نہ جنہ سوچ دے جاؤ نہ پڑھوں پڑھے علم کی قدرت کی رحمت کی سننے چ بھی دیکھنے وہ لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بیا حد آ گئی ہے, حد دے اندر جڑے سب محدود ہے مخلوق ہے ان لمیٹڈ ہے وہ کوئی حد نہیں غیر محدود ہے. اس طرح اکلاں دی اتنے پیش نہ جاوے جے لاون لکھوائی وچ ڈب مرندیاں اکلاں حیرت دے دریا. بڑے بڑے پاگل ہو گئے انہوں نے کہا نہیں پتہ لگا تو ہے گاں گاں کچھ نہیں پتہ لگا نہیں جان سکے بھی تو کی یعنی کی
نبیاں ولیاں نو کچھ نہیں لبا. خدا دے پیغمبر نے بھی جدوں ساری رات سجدے کیتے تتلا وطر دا سجدہ کیتا نا اس سب کتاباں چاہتا سجدے پھر آخیا لا احصی ثناء علیک تو کی ہیں تیری تعریف کی ہے میرے بس دی بات میں نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک تو آپ ہی اپنی شان جاننا بندے نے کی جاننی. اس تو پہلی گل تے تمام ہے کہ وہ بالکل ہر لحاظ میں تام اور مکمل ہے کمپلیٹ. بندے نو اسی کمپلیٹ انہیں کی ہے تھوڑا علم ہے کچھ اگے بس ہو جاندی. پیغمبر خدا دی بھی حد آ جاندی. بڑا بڑا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے رسول اللہ نے سارا علم دیتا لوگوں آخیا پھر رب دے برابر ہو گیا. آخیا توبہ 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 رب دے برابر کیوں. پھر مثال کی دیتی کوئی وہابی بھی نہیں دے سکیا. فرمایا رسول اللہ دا علم ایک قطرہ پانی دا لے کے نا وہ 10 کروڑ حصہ کرو. 10 کروڑ حصہ پانی ایک قطرے دا ہوندا اور 10واں کروڑواں حصہ علم حضور دا تے پھر 10 کروڑ سمندر خدا دا علم ہے. اور پھر بھی آندا سمجھاؤن لئی تانوں کہتا ورنہ بھی کفر ہے. خدا دے علم دی حد کوئی نہیں رسول اللہ دے علم دی حد آ جانی. اس تو کامل کام جڑا نا بالکل پورا جہدے کوئی کام نہیں صرف خدا اس ذل جلال اخوندا کہ اگر مننا نا کسی نے جہدے جنہ مرضی سوچو جہدے عیب نکل آیا نا کوئی خامی نکل اللہ نہیں وہ تہاڈا اپنا ہی کوئی کریا تصور ہے. اللہ تو ہے ہی وہ جڑا ذل جلال ہے. ہن اینا کامل ہوئے مگر مخلوق نو اور اپنے بندیاں نو کچھ نہ دے وہی کوئی گل. وہ لیے پھر اللہ پاک نے دوسرا نام رکھیا اکرام کہ اپنے کرم نہ پھر وہ لوگوں دے رہا. مخلوق نو جنوں کچھ مل رہا وہ دے خزانہ غیب چ مل رہا. کسی دے پلے کچھ نہیں سب ما بکم من نعمت من اللہ. کسی نے بھی کوئی نعمت مل رہی نہ علم مل رہا حسن مل رہا رزق مل رہا جو بھی ہے سب اللہ کی طرف آ رہا ہے. اس تو یہ فوقت تمام ہے کہ آپ تام ہے اور تام تو اگے بڑھ کے ہے بھی پھر لٹا رہا. اور وہ خزانے حضور نے فرمایا جب تو دے رہا نا لٹاؤں ہی چلا جانا دن رات وہ خزانے چ رائی برابر بھی کمی نہیں آ سکتی. وہ کوئی محدود ہے تو بس ہو جائے پھر کئی اور حکم نہیں کم ہو جاتے. اس تو ایسا اللہ جڑا وہ صلوات پہ ہوتا ہے کہ اگر وہ تحیات کا ہی مالک ہوں نا شانہ والا ہی سانوں کچھ نہ دینا سارے توجہ نہ ہوتی سارے نظر نہ کرتا کچھ نہ مخلوق کا کوئی حال نہ ہوتا زندہ بھی نہ رہ سکتے. یہ وہ عنایت توجہ کرنا دھیان رکھنا اہتمام فکر. ایسی سارے ڈپریشن کا شکار ہیں بڑے چھوٹے سارے آ کی ہو گیا یہ کیوں کار ساز ماں بفکر کار ماں فکر ماں در کار ماں آزار جدھر سے اپنے کاموں کا آپ سوچنے لگ پہ پریشانی ہی پریشانی. یہ کوئی نہیں سوچتے بھی جنہیں جہان بنایا وہ کار ساز آپ ساری فکر چاہے فکر جڑا عنایت کا ترجمہ کہ ہر وقت انہوں چاہنا کہ اس بندے کی آ ضرورت ہے اور انہوں میں پورا کرنا. باقی وہ حکیم ہے دانا ہے جانتا بھی فیصلہ کیا ہے فیصلہ کیا اتنے اسی اعتراض اگر کریے تو ساری کوتاہی ہے. سانوں اور رویہ اختیار کرنا چاہیے جڑا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا دسا کہ جب انہوں نے سامنے آئی آدم علیہ السلام کی اصل ساری کہانی انہیں من لیا سبحانک تو بے عیب ہے لا علم لنا الا ما علمتنا. اسی جڑا سوال کر بیٹھے تھی نا اس باروں کہ سانوں علم کوئی نہیں تو دسیں تو پتہ لگے انک انت العلیم الحکیم. ہر شے نوں جانن والا ہر شے نوں سمجھن والا تو ہی. ایتھے بہ جائیے تو ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہے پاویں پہاڑ مصیبتاں دے ڈگ جانا بندہ سمجھدا جڑا کر رہا وہ نادان ہے وہ بیوقوف ہے وہ حکم نہ سب کچھ ہو رہا ہے اور بندیاں دے حق تو بڑا مہربان کوئی نہیں. اللہ دے رسول علیہ السلام نے سمجھاؤن لئی کہ اس خدا نوں ساڈا کنا پیار ہے کنا دھیان ہے وہ ساری طرف کنی رحمت ہے. بڑے سٹائل اختیار کیتے 2-4 حدیثاں صلوات کہ اللہ دی توجہ اور اللہ دا بندیاں تے کنا دھیان ہے. رسول کریم علیہ السلام باب ہی ساتھ رحمت اللہ مشکات شریف کہ اللہ دی رحمت کتنی بڑی. رسول اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا لی نا ساری پھر اپنے ہاتھ نہ ایک پھٹی لکھی اور وہ پھٹی سے لکھ کے اپنے تخت سے اگے لاتا. جب حکومت اس دنیا کی چلانی شروع کی آئین جڑا بنایا نا ان رحمتی سبق غضب کہ میری رحمت میرے غضب سے غالب ہے. غضب نہیں ہونا کرنا دینی رحمت کرنی ہے ہوں چارے انہوں معافیاں دینیاں انہوں تے رحم کرنا. ایک آئین بنا کے اپنے سامنے رکھ لیا اور چاہ دنیا چلا رہے. اس کو ویکتے بڑے بڑے بدماش ہے دنیا یا اندھیر مچایا اسی کالے پہ جانے اللہ نے کیوں نہیں پھڑیا. اللہ تعالیٰ انہوں نے مولا دینا آتا 50,000 سال تے گزرتے میرا ایک دن ہوں میں نا انہوں نے موقع دیو شاید توبہ کر دیں تو بعد آ جان مینوں اپنے بندے ساڑ دیا کوئی خوشی نہیں ہوتی. میں انہوں اگ جی پھوکنا چاہتا ہوں چارے موقع دینا کہ کچھ بعد آ جان تو میں بھی یہ نال موڑا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے پڑھیا کہ آدم علیہ السلام نے رب اگے عرض کیتا جدوں غلطی ہو گئی تو رب نے معافی دیتی مگر آخیا اللہ تو یہ شیطان پیدا کیتا تے طاقت انہوں بہت دیتی یہ انسان دی رگ رگ پھردا بندے نوں دیندا بھلا کہ میرے تے کوئی رحم کر مینوں دے کچھ
کوئی انعام کر، اللہ پاک نے فرمایا جا آدم تیری اس دعا دے صدقے میں کردا میں تیری اولاد تو کوئی آدمی نیکی دا ارادہ ہی کروں گا تو میں وہی نیکی لکھ لوں گا، تے برائی دا ارادہ کروں گا تو نہ لکھوں گا۔ انہیں آخیا اللہ کچھ اور کر، فرمایا جے برائی کروں گا کر ہی لئی انہیں ایک ہی لکھوں گا، نیکی کی چیز 10 گنا تو لے کے 700 گنا تک بڑھاؤں گا۔ فرمایا کچھ اور کر دے، اللہ پاک فرمایا اے اور کیتا ہی آخری کہ جب تک ساہ اتنے نہیں نہ ہوتا مرن دے وقت ادو تک مہلت دوں گا کہ توبہ کر دے تو معاف کر دے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ بس یہ تو گاں اور کچھ نہیں چاہیے، فرمایا اینا کرنے تو بعد یہ بندہ دوزخ تو نہیں بچا، یہ کی کیتا جائے؟ اس تو اپنا اصول بنایا خدا نے کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے۔ تو نبی علیہ السلام سفر تسی قادم علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبیون، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماؤں دے رسول اللہ دے کولنا قیدی آئے، عورتاں مرد جڑے کفار نہ جنگ ہوئی پکڑے گا وار پرنلس فیضا مراتم من السبی قد تحلب صدیہا تسا، انہاں سے ایسا دل نوں پگھلاؤن والا منظر آ گیا کہ ایک عورت نوں ویکھیا کہ وہ پستان جڑے سی نا وہ دودھ نہ پڑے ابڑے تے دوڑی پھردی سی، بچہ گم ہو گیا سی چھوٹا جنگ دے دوران۔ اذا وجد سبیاً دی بجائے کوئی ہور بچہ بھی ملے اینا وہ محبت ڈبی ہوئی تو انہوں ہی پھڑ کے سینے نہ لا لے تے دودھ پیاؤ لگ گیا۔ وقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اترون هذه طارحة ولدت النار، نبی علیہ السلام نے موقع ملیا کہ اللہ دی صلوات جڑی ہے کتنا دھیان ہے ساڈے وال، کتنا مہربان ہے۔ آپ نے بنایا لوگوں سوچ کے دسو کہ اس عورت نو اگر دا اصل بچہ مل جائے تو مڑ کے انہوں کیا جائے انہوں آگے سٹ دے، تہاڈا کی خیال ہے سٹ دوں گی؟ قلنا لا وحی تقدر اللہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا رسول اللہ اگر اس بیچاری کے بس ہوئے تو کبھی بھی نہ کر سکے اپنے بچے نو آگے سٹ دے، جدا حال ہے انہوں لبدا نہیں۔ وقال اللہ ارحم بے عبادی من ہذہ بولدہ، کروڑاں درود و سلام ہے خدا دے پیغمبر دے، موقع پا کے آپ نے کہا رب اپنے بندیاں تے اس عورت نال جنہ نو بچے نہ بے شمار گناہ زیادہ پیار، پیغمبر بھیجے تسی قتل کر دیتے، انہیں برداشت کیتا، نبی مار دیتے زمین سے تھا دیندا اسے ساری کائنات۔ آخیا کوئی نہیں وقت جو ہے نا شاید توبہ کر نہیں تسی بات آؤ۔ پھر حدیث پاک دوندا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر سی تے آپ نے ویکھیا ایک پرندہ جڑا نا وہ چیخدا ہوندا اتنے اتنے اڑدا ہوندا تے روندا ہوندا، میں نہ ہمدہ یعنی عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل رجل لا کساب فی یدہ شیء قد التفات، عامر الرام صحابی رضی اللہ عنہ سی حضور کو سی آدمی آیا انہیں اتنے کمبلی اوڑی سی تے ہاتھ وہ کوئی شے سی جڑی انہیں لپیٹی سی بنی سی۔ وقال یا رسول اللہ مررت بغیظۃ شجر فسمعت فی اصوات فراخا، اس آخیا اللہ دے رسول میں درختاں دا ایک جھنڈ سی اتوں دی گزریا، اتنے میں آواز سنی بھی ایک پرندے دے چھوٹے چھوٹے بچے چوں چوں کرتے اپنے آل نے بیٹھے سی، فاخذت ہونا میں وہ پھڑ لیا، فوضعت ہونا فی کسائی اپنی چادر تو انہوں لے فجاءت ام ہونا کہ ماں انہوں دی آئی ہے فاستدار تلا راسی، اے میرے سر سے قوم دی آؤں دی، اے مڑی نہیں رون دی آؤں دی، کشفت اولاد ہونا تو میں جدو پھر کھولیا انہوں اڈن جوگے نہیں سی، میں کملی کھول دی چھوٹے چھوٹے کہ انہیں نہیں سوچیا بھی جنہوں نے بنی بھی جاتا مینوں بھی بن لوں گا، پر جب میں کھولیا وقت آ وہ اپنے بچوں سے ڈگ پئی آ کے اتنے پی گئی لمٹ گئی، فلفظت انہوں نے سائی میں انہوں بھی نال ہی بن لیا، ہن اولائے مئی آ ہن وہ پرندہ بھی اور وہ بچے میرے نال، کہا دا ہن حضور نے فرمایا چھڈ انہوں کھول دے، انہیں جیسے سدیا رات ہونا بد ام ہونا رزمان، ماں پھر بھی نہیں اڑی، ماں نہیں انہوں چھڈ کے گئی چمٹی لئی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتعجبون لرحم ام الافراخ فراخا، اس لیے حضور نے فرمایا بھی تمہوں یار حیرانی نہیں آؤں کہ ماں بیچاری انہوں اپنا نہیں بھی مینوں ایک کدھر جا کے چھڑی چھیر دوں گا، بچیاں نہیں چھڑ کے جانے، یہ رحم ویندے فوالذی بعثنی بالحق للہ ارحم بعبادی من ام الافراخ بفراخ، تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس خدا دی جنہیں مینوں سچا دین دے کے بھیجا، اس پرندے نو اپنے چوزیاں نال اتنا پیار نہیں جنہ خدا نو اپنے بندیاں نال پیار، تسی گناہ کری جاندے جے روزی بند نہیں کردا، دن رات اسی جرم کر رہے سب کچھ ویکھدا رزق نہیں بند ہوندا، بلکہ مجرماں نو بہت مل رہا۔
ہوٹل کھانا کھان دا مزدور بیٹھے اس وقت میں گل گئی سی دوپہر کا وقت تو ایک دوجے نے پوچھتا کی حال تیرا ان پڑھ کو بھی چنگی گل نکل جاتی انہیں آخیا یار وہ حال تو چنگا حال کہڑا ہونا جہد گناہ وہ مالک ویخ رہا پھر انہوں روزی دے رہا کہ ڈونگی گل ہے اس فرمایا تھی یہ پرندے نو وہدے جی ارجے بہنا ہونا من ہے سو خستہ ہونا جتوں لیا لے جا اتنے چھڑ کے ہونا ماں انہوں نے ماں بھی نال فراجا بہنا تو پھر واقعی گیا واپس انہیں چھڑ کے آیا اگے پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماؤں کن مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض غزوات کچھ جنگا چی حضور دے نال سی فمر رہا بقوم ایک قبیلے کو جی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام گزرے فقال من القوم آپ نے پوچھا کون جے تسی لوگ کافر جے مسلم جے قالوا نحن المسلمون انہاں آخیا مسلمان وامرأۃ تحذب بقدرها وما ابن اللہ عورت انہاں تے ایک جڑی سی نا انہیں اتنے ہانڈی رکھی جو انہوں تھلے اگ بال دی سی بچہ بھی کول بیٹھا وَإِذَا ارْتَفَعَ وَاحِدًا تنحت بھی جدوں ذرا بھی سیک ودے لات زیادہ ہوئے تو ماں چھتی چھتی انہوں بچے نو پرا کر لے فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر عورت حضور کو آئی فقالت انت رسول اللہ انہیں پوچھا تو اللہ کا پیغمبر ہے قال نعم آپ نے فرمایا ہاں قال بی انت امی علیہ صلی اللہ الرحمن الرحیم بڑے ڈونگے طریقے نہ حضور نو قابو کیتا انہیں کہا کیا سچ نہیں میرے ماں باپ تیرتے قربان جان کے اللہ سب رحم کرنے والے تو زیادہ رحم کرو ارحم الراحمین نہیں قال بلا حضور نے فرمایا ہاں قالت علیہ صلی اللہ الرحمن بے بعد من الام بلدہ پھر انہوں نے پوچھا بھی ماں جنی اپنے بچے نہ پیار کر لیے تو زیادہ نہیں پیار کرتا قال بلا آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے قال ان الام لا تلقی ولدها فی النار انہوں نے کہا ماں تو پھر آگ چ نہیں پاؤں اپنی اولاد بچے نو سیک ہی لگنا پرا کر لیے آگ سٹنا تو گزاریا پاکبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور وہ سوال سے پھر سر چکا لیا تو روندے رہے بہت تم رفا راسا لایا تو پھر سر اٹھا کے آپ نے اس مائیں کا کیا فقال ان اللہ لا یعذب من عباد المارد المتمرد اللہ الذی یتمرد اللہ کہ بی بی اللہ اپنے بندیاں تو کسی نو عذاب نہیں کرتا سوائے انہوں نے جنہوں نے اڑی کی ضد کی نہیں گل رب دی منی مارنی چھاڑ وہ آپ چھاڑ مار گئے رب انہوں نے بچاؤں رہا کتاباں اتارتا رہا توبہ دے موقع دیں دے گل چک تے ڈان نہیں آتی ادو تک توبہ قبول کرتا رہا واہ بھائی اللہ مگر جنہیں انکار کرتا بھی میں نہیں اللہ نو مننا بس یہ پٹھے کرم کرنے وہ اپنی بدقسمتی نہ جہنم چلا گیا ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح انہوں بچاؤن کی کوشش کی رو کے حضور نے جواب دیا تو بل اکرام وہ تمام ہو گیا جلال کہ ہر وہ شان جی تمہیں چاہیے نا رب چالا درجے موجود ہے کمال ہے ہر درجے کا اور اکرام یہ ہے کہ اپنی انہوں شانہ نال بندیاں نو نواز رہا جنہوں علم چاہیے انہوں علم سکھا رہا جنہوں رزق چاہتا رزق وہ ساریاں صفتاں جلوہ کر رہے دنیا جنی نا اس کا مکھ ایک جوت ہے گونگٹ ہے سنسار اے دنیا جڑی ویکھدے ہاں میز ہے میں اور آ سارا ارد اسی ویکھ کے لنگ جانے ہیں پھل نظر آوے پرندہ آوے جانور گڈیاں ہر جڑی شہر سے نظر پوے نا جو اللہ دے نیک بندیاں نے کیا وہ غلط نہیں کیا ما رأیت شیئن الا رأیت اللہ قبل کہ میں جڑی شے ویکھی ہے شے بعد ویکھی ہے پہلا وہ بنانے والا اللہ نے ویکھیا کیڈا خوبیاں والا جنے سارے لیے سارا خزانہ مگر اسی اندھے پھر دیں اللہ تعالیٰ دن رات زمین آسمان پھر دے وہ مورزون بالکل منہ موڑیا آیا کدی نہیں سوچتے بھی کون ہے جنہیں عمارت ہی بنی ہے سیمنٹ بناتے سرجے بناتے سانو عقل دیتی بھی اتنا پڑھو اپنا گزارا کر لو سردی گرمی تو بدل جاتی ہیں ساڈا کمال ہے کچھ بھی نہیں میں ہوں بیمار ہویا اینی دوائیاں ڈاکٹر نے دتیاں میں آخیا ویکھو اللہ پاک دا کمال بھی انہیں جے بیماری بنائی ہے تو نال ہی دستا بھی جے ڈیفیکٹ پوے نا اس مشینری یہ علاج آپ کھا لیں بوٹی تو ٹھیک ہو جائیں اس سے ابراہیم علیہ السلام فرماندے والا مرض تو یقین بیمار ہونا تندرستی پھر ہو ہی دینا تو ول اکرام پھر فوقت تمام ہے کہ کامل ہون تو بغلا درجہ کہ وہ پھر اپنی انہاں سیانہ سارے بندیاں نواز رہے دے رہا اور وہ دینا جڑا وہ کوئی معاوضہ نہیں نہ تو انہیں کدی بل بھیجیا جے کدی آندا بھی کوئی خیرات کرو تو بھی آندا اپنے دے دیو میں خوش ہو جاؤں گا میری دیتی شاہ نے پرا نوں دیتی مسکین نوں دیتی کیویں راضی ہوندا ذرا نہیں کھانا لوا یتم ولا یتم کھانا نہیں کھواوندا سن اور راضی یہ ہو جاتا تھی اپنے باپ دی اولاد دی خدمت کر رہی غریباں مسکیناں تو بڑھ کے جدوں حضور نے فرمایا جڑا آدمی رزق حلال کماوندا ہے اور لیا کے اپنے بڈھے ماں باپ تے بیوی بچیاں دے منہ جندا اللہ تعالیٰ وہ بھی صدقے چ لکھ دیں
بالکل وہ سواب لکھ دوں تینوں دا میں اجر دوں گا۔ یہو جہاں رب جڑا صلوات ہوا کہ وہ ساری طرف توجہ دھیان اور سارے تے مہربانیاں یہاں کا کوئی اندازہ نہیں۔ ارے جی میں قرآن شریف تو سویرے پڑھیا، پڑھن کی تقریب بھی ہو گئی کہ میں امام علی زین العابدین علیہ السلام کی دعا پڑھ رہا سی۔ دعا امام نے آخیا دعا بھی سمجھو اج دے جمعے دا نچوڑ ہے، اللہم قد تعلم ما یصلحنی من امر دنیا یا وآخرتی فکم لحوائجی حفیہ۔ اے اللہ تو خوب جاننا ہے کہ میری دنیا لی تے میری آخرت لی کیڑی کیڑیاں شیاں میرے لی چنگیاں تے بہتر ہے، تے ہن اے ہو جا فکم لحوائجی حفیہ، میریاں انہاں ساریاں ضرورتاں لی جڑیاں تو جاننا ہے، میرے لیے دنیا چ بھی اچھیاں تے آخرت انہاں دا تو ہن ذمہ دار ہو جا۔ انہوں نے اپنے ذمے حفیظ دا لفظ فرمایا۔ قرآن پاک میں دیکھا سورۃ مریم آئی بھی واقعی ابراہیم علیہ السلام جدو یار باپ نے آخیا نکل جا تے ناراض ہو کے چلے تو اسے آخیا ابا صاف استغفر میں تیرے واسطے بخشش کی دعا کروں گا، تو تے کروں کر دیتا تھا کہ میں تینوں ویکھنا نہیں چاہتا، واہ جڑ نہیں مریا جا چلا جا اتوں، مگر آخر تو میرا باپ ہے، میں جنہ تے رب نہ روکوں گا تیری دعا کرتا رہوں۔ اسے انہاں بھی کلمہ حفیظ دا کیا۔ اے دو جگہ قرآن حفیظ آیا۔ حفیظ نوں جدوں ویکھیا میرے آبے صلوات بھی سمجھ آئی کہ کنا پیار کردا بندہ۔ حفیظ تو اگے بھی کوئی گل نہیں، حفیظ دے اندر ہی آبے وہ لطیف ہی ہوئے، مہربان ہوئے، نیک سلوک کرے اور انعام اینا دے بے تو گاں انعام کچھ نہ دی حد رہ جائے۔ اے مچھاں میں منڈ دیواں بالکل جویں اب میری تے مجبوری میرے منہ پہ جانی ہے، ورنہ منڈنا کوئی اچھا کام نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اگر مدینے کہے نو ویندے ویٹرا مچھاں منیاں تو پھر سپاہی نو سددے تے انہوں کوڑے مرواندے تے مسئلہ کیتا، چنگا بھلا بندہ خسرا بنیا ہوا، مگر بے بسی ہوئے تو پھر وکھری گل، ورنہ اینا ہی حکم ہے کہ ناراض رہنا تو کترا دیو اتنے مجھ کچھ رہنی چاہیے۔ تو خیر یہ لفظ جڑا آیا وہ احفظ وارد ہے کہ مونچھیں جو نا ان کو خوب انتہا درجہ کا کام کرو، اچھی طرح نہ گزر دیو۔ احفاظ سے تو نکلا حفیظ ہے فے یہ چوں اگے پھر احفاظ۔ اور سوال سے بھی اگر کوئی اس آدمی نے زور لا کے بالکل مگر پہ کے منگیا نا انہوں پھر دیکھیں گے احفا پھر مسئلہ کہ ہمیں سرسری نہیں منگیا، انتہا کر دیتی منگنی، یعنی لفظ دا معنی استقصاء کے کام کرنے حد نو پہنچ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جی میرا رب دے دا میرے حق دے انہو کان بی حفیظ، آج تک میں جدوں تو جمیا میرا رب میرے حق انتہا درجے دا مہربان ہے اور نعمتاں بھی پوریاں کامل اور مکمل دیندا رہا اور دے اندر کمی اور کوتاہی ذرا نہیں۔ اس تو میں اس رب اگے پکار کروں گا۔ تو دعا امام دی اور اس آیت تو میں سمجھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ دے نامہ چ نام بھی ایڈا پیارا بے سوگاں کوئی حد نہیں آؤندی، انہو کان بی حفیظ کہ اس رب تو پیار نہیں کردا۔ اتنے گل سمجھ آؤں جا ڈرا کے نا کہ رب تو ڈرو رب تو ڈرو، ڈرن کا مطلب اسی سمجھا جی درندے اور شیر تو ڈری دا یا اگ تو ڈری دا، ادا خدا تو ڈر گیا پرے پرے توبہ توبہ وہ تو ڈرنا یہ بھی ناراض نہ کرے، اپنی برائیاں کر کے ان کی ناراضگی مرنا نہیں جہنم نہ جاؤ، باقی وہ تو زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہ، تو گناہ گارہ نہ والا مارا توبو اللہ موڑے آؤ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا میرے بندے جے بڑا غرق بھی کر بیٹھے جے تے بیاس نہ ہو میرے ال موڑیا۔ امام زہری بنو امیہ دے حاکم لگ گئے، مقدمہ کہا ایک شخص نے انہوں نے بے گناہ قتل کر دیا، مگر بعد انہوں نے پتہ لگا فیصلہ تو غلط ہوا، یہ پھر دیوانے ہو کے نا غاران پہاڑوں نکل گئے، بالکل علم چھڑ دیتا تے روندا رہے تے حالات۔ امام زین العابدین حج نو جا رہے سے لوگوں نے آخیا ابن شہاب دا کیا حال ہے، امام نے آخیا انہوں جا کے کہو ابن شہاب نو بے تیرا قتل دا گناہ ایڈا وڈا نہیں سی جنہ خدا دی رحمت تو نا امید ہون دا بڑا، جے ہو گیا تو رب نے کتے دروازہ بند کرا معافی منگتے رب دے پیری پی جا، دنیا چ دا معاوضہ دے سکنا دے ورنہ رب انہوں آپ پہ کولوں دے دوں۔ قیامت دن آخیا تو میری منت کر لا جے پلےوں دے سکنا تے راضی کر لا جے نہ ظلم کیتا ہی نہ ہوا میں انہوں نے آپ راضی کر لوں گا، بیا جنت ہے تو جنی مرضی رہ لو اس بندے کی جان چھڑ دیو، کوئی آ دے جاؤ رب پر، اس تو رب نالوں زیادہ پیارا اور محبوب کوئی نہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آخیا جنہاں تو پیار کردا نا تھوڑیاں خوبیاں کتے نقص ہی نکلاؤندے وہ دے نال پیار نہیں کردا جے تو بڑا کوئی پیارا ہی نہیں، ہر شان ہوے چ ہر خوبی ہر کمال ہے، چھوٹے چھوٹے کمالاں والے نال محبت کردا اور خدا نال محبت نہیں کردا۔ تو مومن دے بارے چ بیان ہویا کہ وہ سب تو بڑھ کے اپنے خدا نال محبت کردا۔ تو دعا بھی تہاڈے سامنے پڑھتی اور یہ نال ہی ایک دعا جی صبح اور شام لی ہے وہ بھی ریکارڈ کرا دی ہے، وقت کا کوئی پتہ نہیں،
جہدے بارے چاہیا کہ اگر 3 واری صبح پڑھ لے 3 واری شام تے جلن تو غرق ہون تو تباہ ہون تو اللہ تعالیٰ وہ حفاظت کرے گا۔ اور دعا جڑی ہے اتنی جامع ہے، توحید دی پڑھی، بسم اللہ ماشاء اللہ لا یسوق الخیر اللہ، پہلے وہ ترے ہونے 5-6 واری، مگر اگے فکرہ بدلدا جانا، بسم اللہ اللہ دے پاک نام نال، ماشاء اللہ وہ ہونا جو اللہ چاہتا، لا یسوق الخیر اللہ، کسی نو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ دے، بسم اللہ ماشاء اللہ ما یصرف السوء اللہ، نہ کسی تو کوئی نقصان اور برائی نہیں دور کر سکتا سوائے اللہ، نقصان بھی صرف اللہ ٹال سکتا، نفع بھی ہوتے سے، بسم اللہ ماشاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، جو بھی فضل ہونا نا مہربانی رب کی طرف ہونی ہے، کسی دوسرے کا کوئی احسان نہیں، نہ کسی آستانے درگاہ سے دفع ہوندہ پھری رب دے رہا، بسم اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رسول اللہ ایک سفر سی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تنوں عرش دا خزانہ جڑے اس کی خبر دیں، جی مخفی ہوں سیکرٹ فنڈ اللہ تعالیٰ دا مخفی خزانہ جو لوگوں نے آکھا کی فرمایا لا حول ولا قوت الا، جب بندے نے یہی کہتا تو اللہ تعالیٰ فرماؤں اسلم عبدی بس ہے، ہن سے بندہ بالکل تھلے پی گیا لمحہ کہ نہ میں حرکت کر سکتا نہ میرے کوئی قوت ہے، سب تیرے مہربانی ہونی ہے پھر ہی میں ہل جل سکنا، ورنہ میں ہر طاقت تو توبہ کرنا، میرے کیڑی طاقت ہے میں کی کر سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اور 5واں پھر ہے بسم اللہ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہ رحمتاں بھیجے اپنے پیغمبر تے رودی پاک اولاد، 5 جملے ہو گئے، بسم اللہ ماشاء اللہ لا یسوق الخیر اللہ، پھر بسم اللہ ماشاء اللہ ما یصرف السوء اللہ، بسم اللہ ماشاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، بسم اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ ماشاء اللہ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ مغفرت اور توبہ لی پیارے کلمے دعا کسی رنگ کی چیز، مگر الفاظ کچھ ایسے بھی ہوں نا جس بازی بالکل اظہار ہو جاتی، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت عملت سوءا وظلمت نفسی واعترفت بذنبی، تو پاک ہے سب خوبیاں دا مالک ہے، تیرے سوا کوئی بھی مشکلیں حل کرنے والا نہیں، میں گناہ کیتا اپنی جان تے ظلم کیتا واعترفت بذنبی، میں اقراری نہیں اب میں قصوروار ہے، فاغفر لی تو ہن معاف کر دے انک انت الغفور الرحیم، تو ہی بخشن ہار اور مہربان ہے۔ پھر اگے ہوئی جملے ہونے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت عملت سوءا وظلمت نفسی واعترفت بذنبی انک خیر الغافرین، سب تو بہتر بخشن والا تو ہی۔ آخری دے پیچھے پھر آ جانا سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت عملت سوءا وظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ دے ایسے اسمار نام ہے جنہوں کا واسطہ دیتا جائے، کوئی اتنے ہور واسطیاں دی لوڑ نہیں، خود وہ ترلا ماری جب تو آپ اینا رحمان اور رحیم ہے، تیرے کو اور کسی سفارش اور وسیلے کی کہڑی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ دے اگے چکے، اللہ تعالیٰ راضی ہوں رضیاں مشکلیں حل کردا، تو دعا تو بڑی گل کوئی نہیں۔ امام زین العابدین حضرت امام حسین دے بیٹے اے تہذیب التہذیب 12 جلداں تے امام ابن حجر لکھی، یہ راویاں نوں پرکھن لی ہے کہ یہ راوی کون ہے، کہو جائے حال ہے، یہ اندر علی ابن حسین تے لکھ دے، برکت کی خاطر سن لو کہ رسول اللہ دی اولاد کیسے کیسے لوگ ہوئے، تو فرماؤں دے ما رأیت کرشین افضل من علی ابن حسین، امام زہری فرماؤں دے کہ میں قریشیاں چوں علی ابن حسین تو اعلیٰ بندہ کوئی نہیں دیکھا، وکان ما ابی ہے یوم قتل، اور وہ کربلا اپنے باپ دے نال ہی سی جب وہ شہید ہوئے، وہ مریض، مگر یہ باوجود بالغ ہوندے میں جڑا چھوٹا جہا بچہ کوئی نہیں 23 سال عمر سی، مگر یہ بیمار سی، اس تو بستر تے رہے فسادے میں بچ گیا۔ وقال ابن عیینہ عن الزہری ایضا ما رأیت احدا کان افقہ منہ، نال ہی فرماؤں دے کہ میں وہ نال زیادہ فقیہ بھی کوئی نہیں دیکھا۔ لم یکن فی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل علی بن حسین، امام مالک فرماؤں دے انہوں نے زمانے سے کہ میں رسول اللہ دے خاندان علی ابن حسین ورگا کوئی نہیں دیکھا، اور کوئی سید یہو جہا میں نظر نہیں آیا جہو جہا اس بندے نے میں پایا۔ اور ما جویریہ بن اسمادہ دیکھے، اور ما اکر علی ابن حسین لقرابت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہمن خط، وڈی گل ہے کہ اپنے رسول اللہ دی اولاد ہون پر ایک درہم بھی جنا چوانی یہ بھی ساری عمر نہیں کھادی کہ سید ہون پر میری کوئی خدمت کر دے، فرمایا میں اپنے نانے دی پگ نوں داغ لا دیں، لوگ آخر صرف سید بنے سی، رسول اللہ نے ایک ٹونگ رچایا سی، جی میں حضور اپنی آل سے صدقہ حرام کر کے وہ نمونہ دکھایا کہ ایک درہم بھی کسی کو اس تو نہیں کھاتا، مینوں رسول اللہ دا قریبی ہون پر دے۔ قاسم اللہ مالہ مرتین وقال ان اللہ یحب المؤمن المذنب المتاب،
دو مرتبہ اپنا مال ادھا ادھا ہر شہ جڑی سی جوڑے جتیاں بھی ایک اللہ واسطے دیر تک رکھ لے، 2 واری زندگی پورا مال جڑا 2 واری تقسیم کیتا۔ کانا ناس من اہل المدینہ یعیشون لا یدرون من اینا کانا معاش، زندگی گزارے جائیداں دی گزارے۔ پچھوں بھی کتاباں چلا دیں ایک بندے ذکر کر دے رہے کہ مدینہ شریف دے لوگ زندگی گزار دے رہے کہ حال یہ ہوندہ بھی انہوں نے ستیاں ہی تہجد دے وقت ہی انہوں نے گھراں تھیلیاں آٹے چینی وغیرہ دی چیز پہیاں ہوندیاں، مگر انہوں نے کسی نے زندگی پر پتہ نہیں لگا یہ کون بندہ جڑا سارے تو سے۔ فلما مات علی بن حسین فقدوا ما كانوا یؤتون به من اللیل، جدو امام زین العابدین دی موت ہو گئی نا پھر وہ سلسلہ رک گیا، پھر لوگوں نے پوچھا کہ یار کہڑا بندہ دنیا تو اٹھ گیا ہوں وہ چیزیں نہیں ملی، تو یہی پتہ لگا کہ امام حسین دے بیٹے علی فوت ہو گئے۔ اس پاروں وہ یار کام کرتے سی انہوں نے کام کیتا دے، انہوں تو بعد سلسلہ رک گیا۔ تو امام طاؤس یمن چوں حضرت ابن عباس دے شاگرد طاؤس مورنو آندے، اصل نام تقوا نہیں ہے مگر وہ اتنا مشہور طاؤس نہ ہوئے بھی انہوں حدیثاں ساڑیاں پڑھیاں طاؤس ہی مانی، ابن عباس کو انہوں نے بہت علم دیا۔ تو آندے ایک رات میں کعبہ شریف سی، ہن بھی کئی لوگ ملے حرم شریف تو آئے عمرہ کر کے، بڑی خوشی ہوئی ہے، خوشبو آؤندی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک نو نصیب کرے، بار بار نصیب کرے، حرمین نال بھی کچھ ہے جنت ہے اس دنیا۔ تو طاؤس آندے کہ میں اس رات جاگدا سی تے میں کیا یار یہ آدمی جڑا نا میزاب دے نیچے حتیم پرنالے تھلے تہجد پڑھ رہا، یہ نماز دیکھ کے میں اندازہ کیتا بے ضرور رسول اللہ دے خاندان سے کوئی بندہ۔ آج جی نماز بھی دعا ویکھنی تو آندے نماز انہوں نے پڑھی تو بعد جو سجدہ لمبا کیتا نا تو میں وہ کلمے یاد کر رہا چاہتے میں جدوں بھی ابن قیم نے مینوں لکھا اختیار الولد کہ یہاں کلمیاں پڑھ کے میں جدوں دعا کی کبھی رب نہیں گئی، میں تجربہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ دے عرش نو ہلا دیں، عبید کا بثنائک، فقیر کا بثنائک، مسکین کا بثنائک، سائل کا بثنائک، تیرا ادنا غلام تیرے بارگاہ حاضر ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے تے آیا، تیرا سائل منگتا آیا، کرم کر دے۔ فرمایا طاؤس کہ میں انہوں یاد کر لیا پڑھیا، مگر بعد چاہتے جدوں انہوں کا میں رونا تے تہجد اور سب ویکھ کے بعد کیا بے علی زین العابدین تینوں 3 چیزاں امن دیندی ہے جس پاروں تینوں تحفظ حاصل ہے، تیرے انہیں رون کو روان دی کہڑی ضرورت ہے، تو رسول اللہ دی اولاد ہیں، دوسرے پاسے شفاعت ہے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی، اور تیسرے پاسے اب تیری نیکیاں بہت اللہ دی رحمت دی، 3 چیزوں کا حوالہ دیتا، قرابت رسول ہے، حضور دی شفاعت ہے اور اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے۔ تو امام نے جرا جواب دیتا، یہ بھی زین العابدین جیسے فرمایا طاؤس تو کہڑی گلاں کر رہا، کنوں تحفظ حاصل ہے، تو قرابت کا ذکر کیتا، اللہ پاک آندا جدن دن قیامت آنا فلا انصاب بینہم ولا حمیت، قرآن پڑھ کے آکھیا کہ اس دن کوئی رشتہ داری نہیں ہونی، کسی کی خبر نہیں رہی، اس کیس جاننا ہے کہ اولاد رسول سے انہیں عمل ہونے۔ ایت پڑھی جڑا تو رسول اللہ دی شفاعت دا کیا ولا یشفعون الا لمن ارتضی، قرآن چ آکھیا کہ کوئی بندہ سفارش نہیں کر سکے گا، نہ نبی نہ ولی نہ فرشتہ، سوائے اس بندے دے حق جے لیے اللہ آپ ہی راضی ہوگی، خدا آپ راضی ہو کے کہہ دینا چلو یہ کہ سفارش کرنی کر لو، ورنہ زبانہ بند ہونی، کوئی بول نہیں سکوں گا اپنے آپ۔ تیسرا کیا جڑا تو آکھیا اللہ دی رحمت ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، قرآن نے آکھیا اللہ دی رحمت نیکاں دے نیڑے ہے، بدماشیاں کرنے والی کوئی حصہ نہیں۔ 3 گلاں دا جواب آندا قرآن سے دیتا، تو میں اسے سمجھا بھی اللہ پیغمبری ایویں نہیں جدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی بنایا تو دی اولاد چاہے جمے تو جمنے ہی چاہیے، اللہ یجل ہے اللہ عالم ہے سو یجل رسالت، تو اللہ دے رسول سے کروڑاں درود ہے، خدا دے بے شمار حمداں، اور امت مسلمان جڑی ہے یہ تسی ایک گل جڑی ہن مینوں آخر تے کہنی چاہیے کہ کلمہ گو مشرق اور مغرب دینے ایسے سارے کفار تلے تواڈے تے فساد شیعہ سنی وہابی پا کے نا تے ملک برباد کرن، اور کنے ساڈے ہی ملک چ رہن والے نامراد جڑے پاکستان دی خیر نہیں منگدے، اللہ تعالیٰ انہوں نے ہدایت دینی جے انہوں نامراد اور ذلیل و رسوا کرے، اے ملک اللہ تعالیٰ دا عطیہ، یہ ہوں اگر برے لوگ بھی مسلط چاہتے مسجد ہے جڑی ایسے برے کے قبضے سے یہ برا نہیں چکنا چاہیے، اس ملک کی حفاظت لی آخری حد تک جانا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، گواب ہو گئے تو پھر ہندوستان کا زمانہ جنہیں ویکھیا انہوں نے پتا کہ ہندوؤں کے زمانے ساری کی قدر، سانوں اپنے برتن کھانا بھی نہیں دے، دوائی اپنی پا کے سانوں اس طرح دے دینا، بے مسلمان دا ہاتھ نہ لگے پریشٹ ہو جانا، رسوار ذلیل سی اسے تے کردیاں تے جکڑے سی۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمایا کہ رسول اللہ دی امت ہون پروں جڑے لوگ بھی کلمہ پڑھ دینا، وہ کسی قسم دی بھی انہوں دے خلاف کچھ نہ کہو، اگر انہوں نے کچھ چیزاں غلط بھی ہے تو غلط نو غلط کہہ دیو،
کہ میرے خیال سے انہوں نے یہ بات نہیں ٹھیک اگے جنہوں نے وہ کافر ہے بے دین ہے یہ جرت کرنے کا کسی نے حق نہیں کون سینہ چیر کے دیکھ سکتا بھی وہ دل چ ایمان ہے کہ نہیں یہ سوائے اللہ دے کسی کا منصب نہیں جو ہے لوگ حرکت کر دے میں مسلمانوں کہی جائیں آؤ فرقہ کافر یہ آپ ہو سکتا ہے نا اسی گلوں پکڑ ہو جائے تو کون سی لوگوں کے ایمان اور کفر دے فیصلے کرنا تو آخر تے اللہ تعالیٰ دی رحمت دا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا آپ جا رہے سی تے چنگی مہر اس زمانے ٹیکس حکومت لینی متی وہ نام سی بعد ہواری بنیا حضرت عیسیٰ دے شاگرداں داخل ہوا وہ نام ایک گاسپل انجیل بھی ہے وہ اپنے بیٹھا سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے گزرے تو محبت نام مجمع بہت سی انہیں آخیا میرا قد چھوٹا ہوتا نہیں میں ویکھ سکتا درخت سی اس طرح سڑکتے چکیا اتنے چڑھ کے بہ گیا تو عیسیٰ علیہ السلام جیسے آئے وقت ہوں ہدایت دا آپ نے ویکھیا تو پھر میں اتریا نجات تیرے گھر آ گئی تیری بخش دا سامان ہو جڑا ہے نا پیار تو اتنے چڑھیا نا تیری ہدایت دا وقت آ گیا اتریا اور انہیں محبت نہ آخیا پھر تسی اگر میں تے رحم کیتا تے میرے گھر دعوت قبول کرو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں نے آخیا جب دعوت اکٹھے ہوئے تو بڑی لمبی داڑھی والے جڑے سی گٹیاں تو چادراں تاں وہ یہودی عالم بھی بیٹھے جنہوں نے آخیا اس استاد نوں ویکھ لو نبی نوں یہو جہاں گناہگاراں دے گھر کھانا کھاندا یہ چنگی مر ٹیکس لیندے نجائز چنگیاں لیندے تو عیسیٰ علیہ السلام گل سمجھ گیا انہوں نے کہ آپ نے پھر ایک کوئی رمز کی گل کی کہ طبیب کی ضرورت بیماروں کو ہوتی ہے تندرستوں کا نہیں یہ جڑے بھولے تو گناہگار ہے یہاں ہی محبت کریں گے تازی ہدایت پاؤ گے جی ایسی یہاں تو نفرت کریں گے ہدایت کتنا پاؤ گے تو یہ نقطہ دل یاد رکھو کہ اگر کوئی مریض بھی ہے تو وہ بیماری نہ نفرت کرنی چاہیے وہ دینا نہیں آتا محبت کرو انہیں اسلام کی طرف لیا اور رسولہ دی امت ہونے پر انہیں یاد دلاؤ کہ صحیح رستے سے آ جا کٹ کٹ کے نہ پھینکی جاؤ یہ جسم دے اعضاء ہے امت اسلامیہ نال ظلم اور زیادتی جڑی ہے ناقابل معافی ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بسم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ پہلا اعلان کیا کہ اپنے ساتھی یہ میری جگہ میرے پنڈ ہوں جمع بھی پڑھاؤں مصطفیٰ صاحب ایم اے انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا طالب علم بڑے اچھے سی قرآن مجید تجوید نہ پڑھتے نال فہم قرآن کا بھی 2.5 سالہ کورس سی دوسرے کتاباں پڑھائیاں نہیں مگر لوگوں نے سمجھ کے بھی مولوی صاحب کا شگرد بیچارے دے مدرسے چ بچے ہی ہٹا لے 4 بچے رہ گئے ہوں بہانہ بنایا تیرے کو بچے ہی کوئی نہیں مدرسہ ہی بند کریے تو بیچارے آئے سی بھی لوگوں کہہ جب فنڈ کی لوڑ نہیں بچے اپنے جڑے نا قرآن مجید دے فیملی اور دینی تعلیم دی داخل کراؤ میں بھی تمہیں آنا کہ اس دنیا اس تو بڑا کوئی انعام نہیں اللہ کا کسی بندے سے کہ انہوں دین دا فہم دے میں یورد اللہ بھی خیر فکے ہو کے دین اللہ دا پاک رسول فرماؤں رب کسی دے بارے جدوں ارادہ کردا اتنے فضل کردا تو انہوں دین دی سمجھ دیتا دین دا علم جڑا بہت بڑی دولت ہے تو اللہ نصیب کرے بچے جڑے انہوں نے آوارہ پھرنے دی بجائے داخل کرا دیو انشاءاللہ BA تک تعلیم دا اور سارا انہوں نے اشتہار تو لگا بھی اتنے اس دعوت پر بھی توجہ کرنی ہے بچوں کو موقع ملے تو داخل کراؤ انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنی دوسری گل ہے ایک اطلاع نے میرا دل ہلاتا تھی آپ بھی تحقیق کر سکتے جی اسے محلے گلگشن بیچارہ تھوڑی بہت مزدوری کر رہا جو چھوٹے چھوٹے بچے ہے کرائے دا مکان سی 3000 کرایہ ہی ہے اور بیوہ رہ گئی بہن 2 چھوٹے اس کو بچے ہیں کوئی اور سامان نہیں اس تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تسی اگر آپ بھی تحقیق کرنی ہوئی تو میرے کے پتہ کر سکتے مگر وہ مدد کرو اللہ اجر دے بیوہ دا کوئی اور سہارا نہیں ہے بیچاری 2 چھوٹے بچوں لے کے کرایہ بھی انہوں نے کتوں دینا تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کوئی وظیفہ ہی لگاتا جائے تو بڑی اچھی گل ہے یہ جہاں لوگوں کا سہارا بننا اللہ تعالیٰ نے خوش کرنے کا سبب ہے میرے والد محترم انتقال فرما گیا ان کی بخش مغفرت بھی انشاءاللہ دعا کرنی امی بھی فوت ہوگی نہیں مروں دی ادھر ہی آخیا تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخاتین وقت 9:30 بجے شروع ہوگا احباب شرکت فرمائیں فروری کا ماہ نامہ عفت قاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں کتابہ میں مولانا نے لکھیا تاریخ دعوت و عظیمت معارف الحدیث سیرت النبی اظہار العیب ازالت الریب یہ ساریاں مولانا فقیر اللہ لا کے بیٹھے ویکھ لیا کرو اگر یہ دینی کتاباں جو کوئی پسند آئے انہوں نے تعاون ہی ہو جاتا اپنے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلی تعالی علی ابراہیم انکا حمید مجید
وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من عبد الوکیل صدیقی صاحب قضائے الہی سے وفات پا چکے، ان کی نماز جنازہ شام 8:30 بجے ہری پور ہزارہ میں ادا کی جائے گی، اور ان کی بخشی کے لیے خصوصی دعا کی جہاں انشاءاللہ سے اتنے نہیں پہنچ سکے دعا کر لیں، رحمت فرمائے اللہ پاک۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔